خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام دراہا میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونالیزا، آپ کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پروگرام دراہا میں ہمارے گزرے ایپیسوڈ میں ہم نے جس ٹاپک پر بات کی وہ ہے وقت الہی تحفہ ہے، اور مزید ہم اس پر آج بات کریں گے کیونکہ آپ ناظرین نے اس پروگرام کو بہت سراہا، اور آپ کے کمنٹس دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو مزید آگے پروگرام پر بات کریں گے کہ وقت الہی تحفہ ہے۔ اور آج کے مہمان سے ہم ملاقات کرتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر چارلز ریاض۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خدا ان کا شکر اس کی تعریف۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کا فضل ہے۔ جی پاسٹر جی، آپ کو پتہ ہے ہماری آڈینس نے اسے بہت زیادہ لائک کیا تھا، اور اس پہ بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں، ہمارے ویورز کے لائکس بھی آئے ہیں، اور مزید ہم اس پر بات کریں گے کہ وقت الہی تحفہ ہے۔ جی بالکل، یہ بڑا اچھا ہے اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک، اور میں یہ سمجھتا کہ یہ دور حاضرہ کے لیے یہ بڑی اہم ضرورت ہے تاکہ اس پہ بات کی جائے، اور گہرے اور عمیق اور ایک فکر مندی کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کر کے لوگوں کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ اس وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، اور پازیٹیولی جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں۔ پاسٹر جی تھینک یو سو مچ۔ ہمیں مزید اس ٹاپک پر سوالات جو ملے ہیں، اس پر جو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، کیا ہمیں شاگردوں کی سکھائی گئی دعا کے مطابق مستقبل کی فکر کرنا چاہیے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اس کویسچن کی جانب، میں ایک سٹوری بتانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ بالکل۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان کوئی شخص تھا، اس سے ہیروں سے بھری ہوئی ایک چھوٹی سی وہ مل گئی، ایک بہت سارے جس میں ہیرے موجود تھے۔ اس نوجوان نے کیا کیا کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیرے ہیں، اس نے سمجھا یہ پتھر ہیں، اور اس نے جا کر دریا میں سمندر کے پاس جا کر جو ہے اس نے ان ہیروں کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا، اور وہ ایک اس میں سے پاکٹ میں سے وہ ہیرا نکالتا اور اس کو پانی میں گرا کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، پھر دوسرا نکالتا اور اس کو پانی میں پھینک دیتا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے جو ہے جب بالکل اس کے پاس ختم ہو گیا، اور ایک جو ہیرا ہے وہ اس میں بیچ میں رہ گیا، اسے بہت ہی زیادہ بھوک لگ گئی تھی، اور وہ کھانا کھانے کی غرض سے وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے گیا تو اس کے پاس تو پیسے موجود نہیں تھے۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو جو مالک ہے ریسٹورنٹ کا، اس نے کہا کہ مجھے پیسے، اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، دیکھو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جی۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے وہی جو چھوٹا سٹون جو ہیرا تھا وہ نکالا، کہتا میرے پاس تو یہی ہے۔ وہ دیکھ کے کہتا یہ تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، یہ بیچ کر جو ہے وہ ایک ٹائم پہ نہیں، آپ تو بہت زیادہ مال و دولت جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہو۔ اگزامپل بتانے کا مقصد یہی ہے، بہت سارے آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے بہت سارے ماہ و سال، بہت سارے دن جو ہیں جو ہیروں کی مانند ہیں، اس کو ضائع کرتے رہتے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، بالکل اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے، فضول چیزوں میں جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ وقت جو ہے یہ خدا کا الہی تحفہ ہے، اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے۔ وہ دن گزارتے رہتے ہیں، لمحے گزارتے رہتے ہیں، اور پھر جب بالکل زندگی اختتام پہ پہنچتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو ہم اپنے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ شاگردوں کو سکھائی گئی دعا کے مطابق مستقبل کی فکر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے کبھی بھی جو ہے وہ ہمیں لاپرواہی کی تعلیم نہیں دی۔ بالکل۔ اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ نجات پا لیتے ہو، آپ ایماندار بن جاتے ہو، اور آپ بالکل بے پرواہی اور لاپرواہی اور بے فکری کی زندگی گزاریں۔ کبھی بھی ایسا خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ اپنے فالوورز کو، اپنے شاگردوں کو ایسی تعلیم نہیں دی، اور بلکہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ اپنی فکر جو ہے وہ مجھ پر ڈال دو۔ بالکل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ فکریں جو ہیں وہ ان کے بوجھ کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ پریشانیاں جو ہیں وہ حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں ہم ایک سکیچ بنا لیتے ہیں
بہت ساری چیزوں کا ایک اسکیچ بنا لیتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہونا شروع ہو جاتا ایسا ہے۔ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل۔ تو اس میں جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ جب ہم ٹھان لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو وہ پریشانیاں جو ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو یہ چیز سکھائی ہے کہ اپنی فکریں جو ہیں وہ مجھ پر ڈال دو۔ مجھ پر ڈال دیں، اس بالکل۔ نے بے پرواہی کے بارے میں تعلیم قطعاً نہیں دی، اور جیسا کہ ایک ماڈل دعا ہے، جی، اور اس میں بہت ساری خوبصورت چیزیں جو ایک ماڈل دعا میں ہونی چاہیے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائیں، جس میں خداوند کی تعریف کی بات ہے، جس میں اپنا بھروسہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پہ رکھنا ہے، اور جس میں اس کی آمد اور اپنی بادشاہی کے لیے تیار ہونا ہے۔ اسی دعا میں خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر بلکہ مند اپنی ہونے کی فکریں جو ہیں وہ اسی پہ اسی ڈالنے پہ کی ڈال دیں، ضرورت بالکل ہے۔ بالکل۔ تھینک یو پاسٹر جی۔ اب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو رہائی بخشی گئی، اس کے بارے میں مستقبل کی منصوبہ بندی ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ بڑا خوبصورت بات ایک کویسچن کی صورت میں جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہے۔ تو جب ہم بات تھوڑی دیر پہلے ہم کر رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی ہمیں لاپرواہی کی تعلیم نہیں دی، تعلیم نہیں دی، یا کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، آپ کوئی کام نہ کرو، آپ کوئی بات نہ کرو، آپ ایفرٹ نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ جو ذمہ داریاں اس نے ہمیں دی ہیں، جو کام اس نے ہمیں دیے ہیں، ہمیں انہیں بڑی وفاداری کے ساتھ اور بڑی تندہی کے ساتھ کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ منصوبہ ہم بناتے ہیں، جی، اسٹریٹجی ہم بناتے ہیں، ایک اس کے لیے ڈائر فریم ہم تیار کرتے ہیں، اور اس میں اس کو پورا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ جی، وہ بالکل، اپنی قوت اور قدرت کے سبب سے جو ہے وہ ہمارے جتنے منصوبے ہوتے ہیں، جتنی ہماری پلاننگ ہوتی ہے، اور جتنی ہماری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کو مکمل کرتا ہے۔ مکمل کرتے ہیں، تو بالکل۔ اس کے لیے جو ہے وہ بالکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمیں خداوند نے ذی شعور بنایا ہے، اور خداوند نے تمام ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے خداوند نے انسان کو جو ہے وہ حکمت اور دانائی سے نوازا، اور اسی کے لیے جو ہے خداوند اپنے لوگوں کے لیے چاہتا ہے تاکہ وہ فیوچر کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے وہ بہتر طور پر منصوبہ بندی کرے۔ اچھا، ابھی بڑی خوبصورت اگزامپلس جو ہے وہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں سے ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے، جی، اور وہاں پر خداوند کے بندہ حضرت یوسف کی زندگی پہ جب ہم بات کرتے ہیں، اور پوری کی پوری لائف جو ہے وہ ہمیں مشکلات میں سے نظر آتی ہے۔ بالکل، بہت اس کے بھائی جو ہیں وہ اس سے کتنا ان زیادہ کا منفی رویہ، منفی رویہ جی، اور جیلسی اور اس طرح کے رویہ جات ہیں وہ جی، شامل بالکل، ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ خداوند سے محبت کرتا ہے، آنے والی زندگی کے لیے پلاننگ کرتا ہے، بالکل، اور جو بڑے بڑے خواب خدا نے اسے دکھائے ہیں، اور وہ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں جو ہے وہ اسی بات میں چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ غور و خوض کرتا رہتا ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب وہ ملک مصر میں چلا گیا تو بڑے کٹھن حالات، طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، تقریباً 13 سال جو ہے وہ ایک کشت اٹھایا، وہ قید خانہ میں ڈالا گیا، مشکلات میں ڈالا گیا، پریشانیوں میں ڈالا گیا، اور پھر جب خوابوں کے ذریعہ سے خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا کہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اور اس نے فرعون کو بتایا کہ جی، آئے بادشاہ، تیرے ہاں جو ہیں وہ 7 سال جو ہیں وہ بڑی فصل پیدا ہوگی، کامیابی کے سال ہوں گے، بالکل، کامرانی کے سال ہوں گے۔ دوسرے جو 7 سال ہیں اور وہ مشکل اور پریشانیوں کے سال ہوں گے، قحط کے سال ہوں گے۔ آپ وہاں پہ دیکھیے گا کہ کیسا خوبصورتی کے ساتھ خدا کے بندہ حضرت یوسف نے جو ہے وہ پلان آؤٹ کیا ہے،
جی پلان بنایا گیا ہے. پاسٹر جی یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی, ہم ناظرین کو بھی بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر جب یوسف کی رہائی کا وقت یا اس کی خواب کی جو تعبیر کا وقت ہے, اقبال مندی کا وقت ہے, وہ کتنا زیادہ لمبا عرصہ تھا, اور اس میں اس کو اتنی جلدی یہ میسر نہیں ہوا کہ جیسے اس نے خواب دیکھا وہ فوراً سے تعبیر نہیں ہوگی, بلکہ اس نے بہت سارا ایسا مشکل دور بھی دیکھا, اس نے مشکلات بھی دیکھی, بہت کچھ فیس کیا. تو ناظرین کو بھی بتائیں اس کے حوالے سے کہ آج بھی جب ہم ہماری کوئی بھی اقبال مندی کی ہم دیکھتے ہیں فیوچر میں اقبال ہونے کے لیے, تو اس میں بھی ہمیں وقت درکار ہے. جی بالکل, یہ تو بڑی خوبصورت آپ بات کر رہی ہیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ بغیر مشکل کے حاصل نہیں ہوتی. جی اسی میں کسی نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد. بالکل, بہت خوب. کہ ایک مہندی جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ تب ہی نظر آتا ہے جب اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کا رنگ اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت دیر بعد جو ہے وہ رہتی ہے. اسی طرح سے انسانی نیچر کی بات ہے, ہم کیا کہتے ہیں, ہم ادھر سے دعا کریں جی بالکل, اور فوراً سے جواب آ جائے, قبولیت ہو اور جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ATM کی طرح ہم کارڈ ڈالا ہے جی اور ادھر سے کارڈ ڈالا اور ادھر سے ہمیں پیسے موصول ہو جائیں. ہماری ایماندارانہ زندگی بھی ہم ایسا ہی سمجھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں کشت اٹھانا پڑتا ہے, ہمیں دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, مشکلات میں سے گزرنا پڑتا ہے. حضرت یوسف کی زندگی کے بارے میں سے ہم یہی بات تو سیکھتے ہیں. تو جب میں بات کر رہا تھا کہ 13 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے, بالکل ہے نا. آج تو مطلب 1 سال کوئی مشکل میں ہو, پریشانی میں, اور اسے نہ کردہ گناہوں کی سزا ملے, اور وہ کیا کچھ اسے کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا. اس منصوبے کو اس نے جان لیا کہ کلام میں لکھا گیا کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی. اس کے لیے بھلائی کیسی پیدا ہوئی, کہاں سے زیرو سے خدا نے ہیرو بنا دی, ٹھیک ہے, اور پورے مصر کا جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا. اور ایسا کب ہوا؟ جب اس نے اپنی فکریں جو ہیں وہ خداوند پر ڈال دی. وہ جانتا تھا کہ میرا منصوبہ یا میں خدا کے منصوبے میں ہوں, اور جب وہ خدا کے منصوبے میں ہے, اور پھر وہ ہر ایک بات میں پوتیفار کے گھر میں ہے, قید خانہ میں ہے, مشکلات میں ہے, پریشانیوں میں ہے, لیکن ایک وقت جو ہے وہ سرفرازی جو ہے وہ اسے دے دی گئی ہے. اور کلام میں لکھا گیا کہ فرعون ہر چیز جو ہے اس کے سپرد کر دی گئی تھی. تو بائبل مقدس ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل, تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. میں چاہوں گی کہ اب ہم اپنا نیکسٹ کویشچن پوچھوں میں آپ سے. ہمارے کچھ بہن بھائی یہ سوچتے ہیں کہ جب یسوع المسیح نے خود فرمایا کہ جس طرح پرندوں کو خوراک مل جاتی ہے, نہ وہ بوتے ہیں, نہ کاٹتے ہیں, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں, پوشاک اگر ہم سلیمان بادشاہ کی بات کرتے ہیں تو وہ اس سے بڑھ کر ہوتی ہے, تو پھر ہم کیوں فکر و تردد میں زندگی گزاریں؟ کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ہم بات کریں, ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو کچھ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے, اور تمام چیزوں کا مالک جو ہے وہ خدا ہے, خدا خود. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ساری چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. بالکل. اچھا, اس میں کیا ہے کہ مطلب صرف اچھی چیزیں ہم خدا سے لیں, بہتر چیزیں ہم خدا سے لیں, جو چیزیں ہمیں پسند ہیں ان کے لیے شکرگزاری کریں, یا اور کچھ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ جب کٹھن حالات ہیں, مشکل حالات ہیں, ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ شکرگزاری کرنے کی ضرورت ہے. اس آیت مقدسہ میں جو ہے وہ بڑی خوبصورت اگزامپل دی گئی ہے, اور جناب یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہوا کے پرندوں کو دیکھو, اے ایماندارو, تم جو میری تعریف کرتے ہو, تم جو میری عبادت کرتے ہو, تم جو میرے پیچھے پیچھے چلتے ہو, اور جب تم میرے پیچھے چلتے ہو تو ہوا کے پرندوں کو دیکھو. ٹھیک ہے, میں وہ خدا ہوں جو ہوا کے پرندوں کے لیے مہیا کرتا ہوں. میں ان کو ایسی پوشاک پہناتا ہوں کہ جیسی سلیمان بادشاہ نے جو ہے وہ پہنی نہیں ہے. میں ان کو ایسی خوراک مہیا کرتا ہوں جو شاید کسی نے نہیں کھائی, تو تمہارے لیے کیوں نہیں ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے.
تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اصل میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مہیا کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہیا کرنے والا جو ہے وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ہمارا پرووائڈر ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری توجہ اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم فکروں میں نہ چلے جائیں، مشکلات میں نہ چلے جائیں، پریشانیوں میں نہ چلے جائیں، بلکہ وہ جو مہیا کرنے والا ہے، اگر خداوند ہمیں کام دیتا ہے، اگر خداوند ہمیں وقت دیتا ہے، اگر خداوند ہمیں ہر چیز مہیا کرتا ہے، تو مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو خداوند یسوع مسیح ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنے والا ہوں کہ ملکہ الزبتھ جی، ایک بار کا موقع ہے کہ اس نے کسی شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ آپ جاؤ اور آپ میرا یہ کام کرو۔ وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ دیکھیں میں تھوڑا بیزی ہوں اور میں کوئی کام ایسا کر رہا ہوں کہ میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں جاؤ گے، آپ ضرور یہ کام کرو۔ وہ شخص جو ہے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی لمحہ میں جو ہے وہ ملکہ الزبتھ نے جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات اس سے کہی۔ اس سے کہا کہ آپ میرا کام کرو، میں آپ کا کام کروں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے، اسی طرح سے خداوند جو ہے وہ اپنے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، جو اس کے فالرز ہیں، جو اس کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، اور خداوند ان سے کہتا ہے آپ میرا کام کرو، آپ میری خدمت کرو، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت نہیں ہے، یسوع بالکل، مسیح نے تو بارہا دفعہ، ایک بار نہیں، خداوند یسوع مسیح نے بارہا دفعہ کہا فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، ہم کیا پہنیں گے، ان ساری چیزوں کی تلاش میں جو ہے وہ اور قومیں رہتی ہیں، لیکن تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن کن چیزوں کے محتاج محتاج، ہو۔ خداوند ہماری توجہ اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں۔ بالکل، میں تمہارا پروائڈر خدا ہوں، میں مہیا کرنے والا خدا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے جو ہے ہماری نگاہیں اور ہماری نظریں جو ہیں وہ خداوند پہ لگی رہنی چاہیے، لگی رہنی ہر لمحہ، ہر وقت جو ہے، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، کٹھن حالات ہیں، اچھے حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، ہر حالات میں ہماری نگاہیں یسوع مسیح کی طرف یسوع لگی مسیح رہیں۔ بہت خوب، تھینک یو سو مچ پاسٹر جی۔ اور ایک اور بات ہے جو کبھی ہمارے مشرقی مغربی معاشرے دونوں کا ہی حصہ تھی کہ خادمین اپنی کلیسیوں کے علاوہ بھی مدد کے مستحق لوگوں کو ملنے جایا کرتے تھے، جو آج کی مصروفیت کے باعث جو ہے ممکن نہیں۔ کیا ایسے سلسلوں کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، یا ایک ایسے مسیحی مبلغ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقت نکالے؟ بڑا ہی اچھا اور خوبصورت کویسچن جو ہے وہ اس طرح پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو ایک ایسی خوبصورت ریت ہے، یہ خوبصورت رواج جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتا ہے۔ نظر آتا ہے، میں یہ سمجھتا کہ اس میں اس کے لیے سب سے بڑھ کر جو ہے ایک خدا کا خادم جو ہے وہ یہ کام بڑا زبردست اور خوبصورت طریقے سے کر سکتا ہے۔ خدا کا خادم جو ہے وہ گھروں میں، خاندانوں میں اور فکر مندی کے ساتھ اگر کوئی مشکل پریشانی میں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہے نا، جی، اس کی پریورٹی کیا ہے؟ تیمارداری ہے، بالکل، اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ جی، اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا گیا، اگر کوئی تیرے پاس آتا ہے اور وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، اس کے پاس اس کے تن کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے نہیں، اور وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ چیز جو ہے یہ میری ضرورت کے مطابق ضرورت کے مجھے چاہیے۔ مطابق، اچھا، یعقوب رسول خدا کا خادم، خدا کا بندہ بیان کرتا ہے، اگر کوئی ایسا سوال لے کر آتا ہے اور تو آگے سے کیا کہتا ہے کہ سلامت چلے جا، تو گرم رہ اور تو سیر ہو جا، اور آپ اسے دعائیں دیتے ہیں، تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اس ایسی دعا کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ نہیں، مسیحی رویہ نہیں ہے، مسیحی رویہ نہیں ہے، بالکل، بلکہ آپ کیا کرو کہ جو کچھ اس سے درکار ہے آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کے لیے مہیا کرو، بالکل، آپ اسے پرووائڈ کرو۔ اگر اسے کھانے کی ضرورت ہے آپ اسے کھانا پیش کرو، اگر اسے لباس کی ضرورت ہے تو آپ لباس اسے پیش لباس کریں، مہیا کرو۔ بالکل، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ
ایک خادم جو ہے یہ خوبصورتی کے ساتھ یہ خدمت سر انجام دے سکتے ہیں. بالکل. گھروں میں، خاندانوں میں اگر کوئی دکھ میں ہے، کتنے ایسے لوگ جو ہیں وہ ہماری محبت کے منتظر ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے میں آئے، بالکل، اور ہمارے لیے دعا کرے، ہماری فکر کرے. لیکن ابھی یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ مطلب کسی بھی شخص سے آپ پوچھیں اور وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے میں بہت بیزی ہوں. جی بالکل. ٹھیک ہے، میں بیزی ہوں، میرے پاس ٹائم ہے. میں نے چند ایک لوگوں سے کویسچنس کیے جب میں خاندانوں میں، میں گھرانوں میں جاتا ہوں، میں ان سے پوچھتا کہ آپ بائبل مقدس پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے کہ ہم بائبل مقدس نہیں پڑھتے. میں پوچھتا ہوں آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں وی ہیو نو ٹائم. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہے کہ بائبل مقدس پڑھنے کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن یہ ہمیں دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو لوگ ہماری محبت کے انتظار کرتے ہیں ان کو ضرورت ہے ہم ان کے پاس جائیں. خداوند یسوع مسیح نے اس لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. جب روز محشر کی بات ہے، خداوند یسوع مسیح تخت عدالت پہ بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ یسوع مسیح کہیں گے کہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پانی پلایا، اور میں پردیسی تھا اور تم نے مجھے اپنے گھر پہ اتارا. بالکل. وہ بائیں طرف والے کہیں گے کہ ہم نے کب تجھے ایسا دے کے ایسا کیا. یسوع مسیح کہیں گے کہ جب میرے چھوٹوں کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ ہی ایسا کیا. واو، بہت خوبصورت. تو یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم کیا کریں، ہم ان کی ہیلپ آؤٹ کریں، ہم ان کی مدد کریں. ہمیں واپس اسی جگہ پہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی بابرکت ہوں اور ہم بھی بابرکت ہوتے جائیں. شکریہ پاسٹر جی. جی ناظرین، مسیحی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور بہت خوبصورتی سے آج ہم نے اس کے بارے میں سیکھا. پاسٹر جی، میرا آخری آپ سے آج کا جو سوال یہ ہے کہ آج کرونا کی وبا کے باعث لوگوں کے پاس بہت سا وقت ہے کہ وہ کچھ وقت اپنے عزیزوں کے ساتھ آن لائن گزاریں، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہ جاتے ہیں. اور ایسے رویوں کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں، آپ ناظرین کو بتائیں. جی بالکل، یہ بات بالکل بڑی اہم اور بڑی خوبصورت بات ہے. اس میں جو ہے وہ ناکامی کی کیا وجہ ہے؟ جب اس طرح کے سینیریو میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایسے حالات سے دو چار ہیں نہ کہ پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ وبا جو ہے اس نے لپیٹا ہے دنیا کو. تو اس میں اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا اور لوگ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. سب سے پہلے جو ہے ایسے وقت کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا صحیح اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس ان کا کوئی ٹائم شیڈیول ہوتا ہی نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے، نہ ان کی اسٹڈی کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کا کھانا کھانے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی فیملی میٹنگ کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی دوسری ایکٹیویٹیز کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم ایک ٹائم ٹیبل بنائیں. میں نے اپنے گھر پہ جو ہے وہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ناشتہ کر کے جو ہے وہ فوراً کے بعد جو ہے وہ ہم بچوں کو سب کو بلاتے ہیں جو بچے گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ ہم مل کر ہم فیملی پرے کرتے ہیں. اس میں روز کی روزی کتاب ہے، ڈیلی ڈیووشنل جو ہے، اس میں سے جو ہے وہ ہم اپنی رشد و رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں. بڑے خوبصورت ہم نے لیسنس اس کووڈ میں جو ہے وہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، خداوند کی محبت کا تجربہ کیا، اس کی وفاداری کا تجربہ کیا کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ کتنا ہمارے ساتھ وفادار ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا کہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. انگلش کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ ایمپٹی مائنڈ از دی ورک شاپ آف ڈیول. بالکل. ٹھیک ہے، جب ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، ہمارے پاس کوئی ٹائم شیڈیول نہیں ہے یا ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ذہن جو ہے
وہ ابلیس کی آماجگاہ بن جاتی ہے، بالکل پھر وہ ہمیں اپنے طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ مطلب اتنا وقت ہے ہمارے سب کے پاس، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کسی کو ٹائم نہیں دیتے۔ ٹائم نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ بالکل ہمارے بچے موبائلز پہ، ہم موبائلز پہ، اگر گھر پہ کوئی گیسٹ آ گیا ہے اور وہ کیا کرے گا، وہ بھی موبائل پہ وہ فوراً دھیان اور گیان ہوگا، اور جو گھر والے ہیں جی اور وہ بھی اپنے اپنے دھیان اور گیان پہ لگے رہیں گے۔ بالکل تو میں یہ سمجھتا کہ یہ خوبصورت موقع خدا نے ہمیں دیا ہے۔ تو جیسا کہ بائبل مقدس میں حکمت کا بادشاہ بیان کرتا ہے کہ ہر کام جو آسمان کے نیچے ہوتے ہیں، زمین پر، اس کا ہر چیز کا ایک وقت ہے وقت ہے، جو خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ بالکل تو یہ جو ساری وبا کا سلسلہ ہے، جس کے باعث جب وہ پوری دنیا جب اس کے لپیٹ میں، یہ خدا کی جانب سے، بالکل ٹھیک ہے، اور ابھی بھی اس کا کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ اس کا کوئی معلوم یا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ خدا کی جانب سے ہے۔ لیکن بڑھیا بات یہ ہے کہ جو وقت خدا نے ہمیں دیے اس کو ہم اچھے طور پر یوٹیلائز کریں، یوٹیلائز بہتر طور پر کریں، بالکل دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں، دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ہم آگے بڑھتے جائیں، تاکہ اس نوجوان لڑکے کی طرح ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو پاسٹر جی، آپ نے وقت کی قدر کرنا ہمیں سکھائی کہ اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ کتنا الہی تحفہ ہے خدا کی طرف سے۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور آپ نے سیکھا کہ وقت جو ہے خدا کی طرف سے ایک الہی تحفہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اور اس کی قدر کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں، اور ایک بار پھر ہم ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔